السلام علیکم بھائی. یہ وسیم تو مطلب وہ نام ہی ایسا ہے کہ جس کے بھی نام کے شروع میں لگ جائے آخر میں لگ جائے تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کام بڑا اچھا رہتا ہے. تو آج کی ہماری شخصیت ایسی ہیں جن کے میرے نام کے شروع میں آتا ہے وسیم, ان کے نام کے آخر میں آتا ہے, اور لیکن ان کے جو نام ہیں, ان کا جو کام ہے, ان کی جو شخصیت ہے, اس سب کے آپ فین بھی ہیں. بلکہ ہم کیا فین ہیں, گلوبل لیول پہ اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے ماشاء اللہ, اور بار بار ہوئی ہے. کراچی کنگز کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ آپ اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اہم ترین پلیئرز کی لسٹ بنائیں تو ان کے بغیر نامکمل ہے. آج انہوں نے زندگی کی ایک نئی اننگز کا بھی آغاز کیا ہے WBI ہمانی کے ساتھ, ایک بڑا زبردست سا پرفیوم سکسر کے نام سے وہ لانچ ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں گپ شپ کرنے کے لیے دا ون اینڈ اونلی عماد وسیم صاحب. سر السلام علیکم. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. PSL کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ بالکل تیاری ہے. مزہ آ رہا ہے؟ بالکل بالکل. ویسے آپس کی آپ سے تو بھائیوں والی بات ہے نا بھائی, تو بتائیں کہ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے بھائی؟ پہلے آپ PSL کھیل رہے تھے تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں بابر کپتانی کر رہے تھے اور آپ ان کے انڈر میں کھیل رہے تھے. کراچی کنگ میں آپ کپتانی کر رہے تھے, بابر آپ کے انڈر میں. ویسے آپ دونوں بہت سے دوست ہیں, آئی نو دیٹ. اب بابر ہیڈ کر رہے ہوں گے کراچی کنگس, تو وہ سیٹ ہے, کوئی ایزی ہے؟ جی جی بالکل ایزی. آئی تھنک پروفیشنل ہیں ہم لوگ سارے. جس کو بھی کیپٹنسی ملے وہ اپنے 100% دیتا ہے, اور آئی تھنک آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ ہم, اور جب بھی اس کو ضرورت. بابر سے دوستی یاری ویسی کی ویسی برقرار رہے گی؟ بالکل بالکل ویسے ہی. آئی تھنک میڈیا میں جس طرح کا شور مچا ہوا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا, ہاں ہوتا ہے, ایسے کچھ نہیں ہوتا. آئی تھنک وی آر پیڈ پروفیشنلس, اور جو ہمیں جاب ملے, مجھے ایز اے کوچ جاب ملے, ایز اے پلیئر ملے, ایز اے کیپٹن, مجھے وہ کرنی ہے. اور ہم لوگ ماتھے پہ بل نہیں آ سکتے کیونکہ ہم پروفیشنل پلیئر ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بابر سے میں نے دیکھا آپ کی یاری بڑی اچھی, تو آپ لوگ کیا مطلب ایسا کیا کرکٹ کے علاوہ بھی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں آپ لوگوں؟ جی جی بالکل, بکاز میں نے دیکھا ہے بڑی فرینکنیس ہے آپ لوگوں جی جی بالکل ہوتی ہے. آئی تھنک کم لوگوں کو اس طرح پتا ہوگا. ہم لوگ بہت پہلے سے کھیل رہے ہیں, پاکستان کھیلنے سے پہلے سے ہم کھیل رہے ہیں ساتھ. سو یہ جو ڈفرینسز لوگ کریٹ کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور میں تو بلکہ بہت مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ پاکستان کی اتنی اچھی کیپٹنسی کر رہا ہے, اور کراچی کی کرے گا تو اس سے اچھا کیا کراچی جیتے. تو چاہے بابر جیتا ہے, چاہے میں جیتا ہوں, چاہے عامر جیتا ہے, کراچی کو جیتنا چاہیے. صحیح بات. اچھا, اس کا میں گواہ ہوں ویسے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عماد کس طریقے سے ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بابر کو, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کو اپنے طور پہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کا میں خود عینی شاہد ہوں. آپ کی پیدائش UK کی ہے, ویلز کی؟ جی ہاں اوکے. پھر آپ آ گئے تھے مطلب؟ ہاں, فیملی موو ہو گئی تھی میری پاکستان, پھر اسلام آباد ایجوکیشن میں نے کی. اس کے ساتھ زیادہ میموریز آپ کی مطلب ویلز کی UK کی نہیں ہے؟ نہیں ویلز کی نہیں, لیکن میں اس کے بعد پھر گیا تھا. پھر میں کافی عرصہ UK رہا. اچھا اوکے. اور UK آتا جاتا رہتا, لیگس کھیلنے اور اس طرح جاتا رہتا تھا. یہ کرکٹر بننے کا شوق تھا؟ جی جی وہ بچپن سے ہی تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس مقام پہ ہمیں پہنچایا جسے ہم سوچ نہیں سکتے تھے. اور لیکن آپ نے خواب دیکھا تھا یہاں ہونے کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اتفاق سے آ گیا, اچانک سے آ گیا. نہیں, آپ کے ذہن میں تھا کہ اللہ نے موقع دیا تو میں کروں گا یہ کام؟ جب بھی کوئی مجھے بولتا تھا, میں لیٹ فرسٹ کلاس کے بعد میں لیٹ پاکستان ٹیم کو جوائن کی, جب بھی بولتا تھا کہ پاکستان کھیلنا ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان صرف کھیلنے کے لیے نہیں کرنا, میں نے لمبا عرصہ کھیلنا ہے اور اپنی مرضی سے چھوڑنا. سو وہ کوئی نیک مومنٹ تھا, اللہ نے دعا میری قبول کر لی اور وہ اس طرح ہو گیا. کیسے آئے کرکٹ میں, کیسے آئے؟ میں آئی تھنک میں ایجوکیشن کر رہا تھا, میری فیملی بہت ایجوکیٹڈ ہے اور ایجوکیشن کو بہت پریفرنس دیتے ہیں. صحیح ہے. بڑا مشکل ہوا کیونکہ میرا ایڈمیشن RMC میں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, سمجھے, بس میڈیکل کالج میں ہو چکا تھا. اور عماد بھائی کی ماشاءاللہ جو آپ پیچھے آواز سن رہے ہیں نا وہی, ہاں تو وہ ہو گیا تھا. لیکن اس میں یہ تھا آپ سب کو جو بھی سن رہے ہیں جو یونیورسٹی چاہتے ہیں کہ 80 سے 90% اٹینڈنس ہونی چاہیے, وہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں پاکستان 19 کے ساتھ ٹورڈز کر رہا تھا. سو آئی ہیڈ ٹو چوز ون. تو میں نے بڑا مشورہ لیا گھر والوں سے, اور آئی تھنک بہت لکی ہوں. میرے ڈیڈ اور موم نے کہا واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈیسائڈ یو ڈو اٹ. سو میں نے ڈیسائڈ کیا میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے اسپیم میں پھر 5-8 سال کا گیپ آیا کہ میں فرسٹ کلاس کھیل رہا ہوں, پاکستان سے نہیں کھیل رہا. صحیح ہے. تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا تھا, لیکن میں اندر سے فرم تھا کہ جب پہلی دفعہ پتہ چلا, میں اس کو ریلیٹ اس طرح کرتا ہوں, جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا نا کل میں نے ARY نیوز پہ لائیو جانا ہے, تو وہ کوئی الگ ہی فیلنگ الگ سی ہوتی ہے. عماد وسیم کو جب پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ کل پہلی مرتبہ کیپ پہننی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, 22 کروڑ عوام ہے, اس میں سے میرا خیال ہے 21.5 کروڑ کی خواہش ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کھیلیں, اور وہ اعزاز ملتا ہے صرف 11 لوگوں کو. جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ ان میں سے میں ایک ہوں, وہ کیا فیلنگ؟ میں آج تک میں نے یہ بات شیئر نہیں کی. آئی تھنک فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں آن ٹیلی ویژن. اوکے. میں جب
जिस दिन मेरा डेब्यू था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, मुझे बकार भाई कोच थे, उन्होंने मुझे रूम में बुलाया था पीसी होटल में। ओके। और उन्होंने मुझे कहा था कि कल तुम खेल रहे हो, क्राउड होगा और पाकिस्तान, जिस तरह भी जो कोचेस वगैरह कहते हैं, आई थिंक बकार भाई को याद हो या ना, मुझे याद है। ओके। मैंने क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा लड़के पाकिस्तान से खेल रहे थे, किसी को डेब्यूज हो रहे थे, बहुत हो ही जा रहे थे, तो मुझे भी उन्होंने इसी तरह बुला के कहा। मैंने कहा देखें जी, मैं 10 साल वेट किए और मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा यहाँ से छोड़ के, मैं ये कह के गया था। आई थिंक क्योंकि आप जितना अरसा बाहर रहते हैं, मतलब पाकिस्तान खेलने की ख्वाहिश करते हैं, एक वक्त आता है आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको फिर फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हाँ। तो जब मुझे कैप मिली, वो तो जज्बा और जोश मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 10 साल के बाद जब, मतलब 10 साल वेट करके, मैं 15 का था जब पाकिस्तान 19 से खेला, तो 25-26 का था जब पाकिस्तान से खेला था। तो वो जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब नहीं कर, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था ना, वो मेरा फर्स्ट क्लास खेल के आ गया था कि नहीं, मुझे पता है कि मैं बेहतर हूँ, क्योंकि मैं, और आपने कही है बात बकार भाई से, जो आप कह रहे हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड मैंने कहे थे, मैं यहाँ खेलने आया हूँ, 10 साल मैंने इंतजार किया, और लाइक मेरा कहने का मतलब था कि मैंने अर्न किए, nobody has given that to me, मैंने ये अर्न, ये कोई फेवर नहीं है, ये कोई मैंने अर्न किया, और मुझे तब तक खेलनी है जब तक मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। सो वो एक ऐसी बात थी जो मुझे नहीं पता, अल्लाह ने सुनी है, और अभी तक वही ऐसे ही चल रहा है। इन एंड आउट तो चलता था, लेकिन आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं और कंसिस्टेंट पार्ट है पाकिस्तान का इन एवरी मेजर इवेंट, सो ये बहुत लकी हूँ मैं। आई थिंक एक और बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक इंसान है नॉर्मल। आई थिंक जो कैमरामैन भी है, जो भी है, ये अपनी प्रोफेशनली जॉब करता है। हम लकी इसलिए मैं और आपके हम टीवी पे आ जाते हैं, सही, बिल्कुल हमारी सही, एक जॉब है, वरना हम भी सबकी तरह काम ही कर रहे हैं, कौन सा क्या तीर मार रहे हैं। मैं बिहेव भी ऐसे करता हूँ और मैं सबको बताता हूँ कि हम एक नॉर्मल इंसान है। एक ऐसी चीज में हम आ गए जो दुनिया को पसंद है। वी आर वेरी लकी कि ये हमारे साथ, क्योंकि और भी स्पोर्ट्समैन हैं, बॉक्सर्स हैं पाकिस्तान के, इतने बड़े बड़े टाइटल्स जीत रहे हैं, सारा कुछ जा रहे हैं, लेकिन रिकॉग्निशन ज्यादा क्रिकेट को मिलती है। सही बात है। तो हम लकी हैं कि क्रिकेट जो है बहुत फेमस है। सही है। तो इस तरह का नहीं होता कि वो हो गया, लेकिन हम एक इंसान भी हैं। हम सही है। अभी वो ठीक है, पीछे औलाद की आवाज़ आ रही है, तो मैं पूछूं आपसे, शादी का आपने सोचा हुआ था कि बस मैंने उम्र के हिस्से में शादी कर लेनी है, या कुछ सूरत हाल बन गई अचानक? नहीं, बिल्कुल सोचा हुआ था। आई थिंक वाइफ के साथ जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, तो हम लोग की बात भी यही हुई थी कि हम कोई इस तरह फ्रेंडशिप है वो नहीं है, अगर हमने शादी करनी है तो हम एक रिलेशन स्टार्ट करते हैं, और फिर फॉरेन ही फैमिलीज को इन्वॉल्व किया, और अल्लाह का शुक्र है। लव प्लस अरेंज मैरिज। पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी हमारी। अच्छा, ओके। आप ये टेस्ट ले रहे हैं, पीछे भी बैठी है, पहली मुलाकात नहीं, इंग्लैंड में हुई थी। अच्छी तरह काफी सुन रही है तुम ना। इंग्लैंड में हुई थी हमारी फर्स्ट मीटिंग, और उसके आई थिंक 6 महीने बाद ही, साल बाद हमारी शादी। ओके। और ये क्रिकेटिंग लाइफ प्लस मैरिड लाइफ, ये मैनेज करना मुश्किल हुआ था? मुश्किल बबल का थोड़ा टफ है। सही है। वरना जिस तरह असल शादी हुई तो तब से बबल स्टार्ट हो गया। उससे पहले जिस तरह आपकी शादी और बबल तकरीबन 7 स्टार्ट हुए हैं। 7 स्टार्ट। सही है। जिस तरह टूर्स थे, जिस तरह फैमिलीज अलाउ होती थी, खाना शाना ये वो एंजॉय करते थे। सही है। अब फैमिलीज को भी मुश्किल है कि कभी कभी आप अलाउ नहीं होती फैमिलीज, कभी अलाउ होती हैं तो आप एक रूम के अंदर ही स्ट्रिक्ट हैं। सो वो काफ़ी टफ होता है। फिर जब वापस आओ तो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वो कैद है और घर पे भी कैद है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हर जगह हो रहा है, लेकिन हमें मैनेज करना प्रोफेशनल लोग। भाभी को सबसे ज्यादा शिकवा किस बात पे रहता है? बबल लाइफ। अच्छा, ओके। बबल लाइफ, यही क्रिकेटिंग का कोई ऐसा वो नहीं है, दूसरा भी कोई ऐसा नहीं। जो बबल लाइफ है ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट होना एक मुश्किल काम है। हम लोग तो चले ग्राउंड चले जाते हैं, प्रैक्टिस करें, दोस्त यार हैं। इनका थोड़ा फैमिली से थोड़ा कंसर्न होता है। आई थिंक उनको यही ज्यादातर कंसर्न होता है कि ये वाला मसला नहीं होता। मैरिड लाइफ है, अब आप क्रिकेटर हैं, नाम है माशाल्लाह, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, तो खवातीन सेल्फीज भी बना रही हैं, तो कॉल तो नहीं, ऐसा अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आप मुझे पर्सनली जानते हैं, पहले भी जानते थे। तो मैं टोटली, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे टोटली एक प्रॉपर मुस्लिम नहीं होते जो अच्छे नमाजी, और अल्लाह ने इस तरह मेरी लाइफ चेंज की। मैं फैमिली के साथ ही गया था उम्रा करने उधर। मैंने जब फर्स्ट टाइम खाना काबा को देखा, और जो मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह मियाँ मुझसे कोई गलती कोताही ना करवाना है, तो हम इंसान, लेकिन जो सच्चे दिल से दुआ की, तौबा की, उसके बाद से और आज तक कभी मेरी वाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह आप उनसे पूछ भी सकते, कोई उनको कंसर्न नहीं है, ना लड़कियों का ना किस तरह। और आपको लगता है वो जो मोमेंट था जो आपने बताया, खाने खुदा की ज़ियारत करो, काइंड ऑफ एक टर्निंग मोमेंट था इमोशनली स्पीकिंग आपकी लाइफ का, कि जिसने आपको उससे बदला या हिलाया? उससे पहले अच्छा, हिल चुका था, लेकिन आपको लगता है एक लास्ट पुश, जी, एक आखिरी,
سم ٹائمس جب نماز بھی میں اس سے پہلے پڑھتا تھا تو لڑکے کہتے تھے اچھا یار نماز پڑھ, سمجھ نہیں اس طرح ہوتا ہے. لیکن ایک ٹرننگ مومنٹ لڑکوں کے لیے بھی تھا کہ میں عمرہ کر کے بھائی عمرہ کر کے تو نماز ہی پڑھیں گے, تو اس کے بعد ایک لائف بالکل چینج ہوگی. تو لوگوں کا کانسیپٹ میرے لیے جو آپ اگر پوچھیں گے بھی اور سے, وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے, اس سے زیادہ جو میں پہلے کر رہا تھا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے رزق دیا, سکسیس دی. تو اور کیا مجھے آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا, وہ کسی ایک ایونٹ یا کسی بات کے نتیجے میں تھا, یا آہستہ آہستہ ایسا ایک ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسان لا رہا ہوتا ہے کسی ٹریک پہ. تو ڈیڈ میرے بہت اچھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ کسی کو فورس مت کرو, کسی کے دماغ کے اندر ایک بات خود ہی بیٹھ جائے گی نا تو وہ خود ہی اس سے زیادہ اچھی کرے گا. تو وہ آپ خود کنونس ہوئے کچھ چیزوں پہ, پھر آپ نے وہ کرے اللہ کا کام کرنا چاہیے. اور ٹورڈز دی اینڈ ذرا کوئی ایسی, اگر میں کہوں آپ سے ایک جملہ ان لوگوں کے لیے, صحیح ہے, تو وسیم اختر صاحب, وسیم اکرم صاحب, میں سیاست سے ذرا نا, وسیم اکرم صاحب ہاں آئی تھنک لیجنڈ ہے ہمارے. میں کرکٹ اسٹارٹ انہیں دیکھ کے کی تھی. اوکے, کیا جملہ میں لوں ان کے لیے آپ مجھے سب کچھ ہی ہے, مطلب جب میں نے کرکٹ ہی اسٹارٹ ان کو دیکھ کے کی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل صحیح, میرے تو رول ماڈل بات ہی ختم ہو گئی. ہم لوگ تو لکی ہیں جو یہ لوگ, یہ جو میں ٹی وی پہ ان کو دیکھ کے بڑا ہوا, اور میں جب ان کو لائیو دیکھوں گا اور ان کے انڈر میں کام کرنے کا موقع ملے کراچی کنگز میں آپ کو ملا, اور ہو ہی نہیں سکتی نا میرے لیے. وقار یونس سیم, وقار بھائی کو بھی دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں سارے جو 90s کے ہیں. مجھے تو ابھی تک ایک میچ یاد ہے. اچھا الحمدللہ. میں تو پاکستان کی اسکواڈ میں آپ کی ذاتی دوستی سب سے اچھی کس سے؟ سارے میرے دوست ہیں, یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے وہ ہے. کوئی ایک گروپ ہے تو 3-4 لوگوں کا, میں گروپ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, اپنے گروپ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, میں پٹھانوی گروپ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں. سو ہم لوگ سارے ایک ساتھ ہی, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جیسے مشہور ہوا روٹی گروپ میں 15 لڑکے ہیں. اب مجھے پتا ہے ٹیم میں 15 لڑکے, تو مشہور 4 کیوں ہیں پھر اس میں بہت زیادہ؟ 4 سے اسٹارٹ کی ہوگی نا. اچھا تو 15 ہو گئے. اب ہم سارے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ساتھ. صحیح ہے. سو آئی تھنک وہ مشہور 4 ہو گئے, 4 سے اسٹارٹ ہوا تھا. باقی ہو گئے 2 سچویشنز بتا دیں. ایک پاکستان آپ انڈیا کو ہرا کر آئے ابھی ورلڈ کپ میں 10 وکٹوں سے, اور واپس آئے ڈریسنگ روم میں, کیا تھا, کیا سچویشن؟ دیکھیں ایک تو میں مینجمنٹ کو کریڈٹ دوں گا اس میں, نئی مینجمنٹ آئی ہے. سکلین بھائی نے جس طرح میٹنگس ہمارے ساتھ کی ہیں, اور جس طرح ان کا زیادہ تر فوکس موٹیویشن میں ہوتا تھا, زیادہ فوکس میں ہوتا تھا, جس طرح انہوں نے کیا نا, یقین مانیں بالکل ریلیکس تھا. میں بالکل پوری ٹیم ریلیکس. مانتے ہیں کہ ہماری نیشن بھی بڑا ایک میچور, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ, میں کسی نیشن کو برا والا نہیں کہہ رہا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوس میں کس طرح ٹوٹتے ہیں سارا ہوتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے جب برا کہتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ ٹیم ایفرٹ کر کے ہاری ہے تو کسی نے بلا وجہ تنقید نہیں کیا, یا تنقید کی بھی ہے تو وہ تمیز جیسی دکھائی دے گی. ایک میچور آڈینس کا سپورٹ دیا پاکستانی. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اگر آپ اچھا کریں گے تو, اور اچھا کر کے ہاریں گے تو آپ کو سپورٹ ملے گی, لیکن آپ برا کر کے آنے گے تو آپ کو باتیں سننی پڑیں گی. یہ تو پروفیشنل ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھا کرنے کی, زیادہ تر ہم کرٹکس کو کوئی انٹرویو میں جواب دیں, ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. یار ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے, اگر اس کو ہم امپروو کریں تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس طرح جب ہار گئے تو دل ٹوٹ گیا. یقین مانے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم میچ ہاریں, جیسے پاکستان نے نہیں سوچا تھا نا, ہم نے یہ نہیں سوچا میچ ہار سکتے ہیں, کسی بھی صورت ہار سکتے ہیں, اینڈ اوور تک بھی ہم کہتے نہیں جیت جائیں گے, لیکن وہ نصیب ہمارا نہیں تھا, اور وہ کھیلے بھی اچھا. جب وہ ایک دم جو ہم جو ویور ہے نا, ہم دیکھ رہے تھے کہ میچ ایسے ہاتھ سے نکل گیا نا, تو تھوڑی دیر تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ میں یہ کی کیوں. تو آپ لوگ کا کیا تھا جب نکل گیا نا ایک دم ہاتھ سے, ورلڈ کپ نکل گیا ہاتھ سے. دیکھیں آپ لوگ تو جو چینل ایک بات کرو, آپ لوگ تھوڑا سا میں پورا بولا کہہ کے تھوڑا اپسٹ ہو کے کوئی کام کر. ہم لوگ جب ڈریسنگ روم میں آئے تھے نا, کاش وہ سین دکھا سکتا یا دیکھ سکتا, ہمارا دل ٹوٹ گیا تھا اور سارے آلموسٹ رو رہے تھے. اب دیکھیں آپ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے, آپ لوگ سارے کرتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ ہم پہ ریلائے کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے ہار جائیں تو کتنا دکھ ہوگا ہمیں, تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. انفیکٹ میں کیسے الفاظ, میرے پاس الفاظ نہیں, جب ہم ہارے تھے تو اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی, عجیب ماحول تھا ڈریسنگ روم میں, کسی سے بات نہیں کر رہا, رونے والا ماحول ہوا. وہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں. آئی تھنک میں وہ فیل کر کے گوز بمپس آتے ہیں جب آپ ہارو, اور آپ اتنا اچھا کر کے ہارو, لیکن مطلب والی ہوئی تھی یار یہ آلموسٹ میڈ اٹ, اور کیا ہو گیا یار, مطلب یہ ورلڈ کپ ہمیں یہ فیل ہو گیا کہ بس ہم لے لیں گے, ہمارا ون سائڈڈ ہمارا, لیکن ہمارے لیے کچھ اور لکھا ہوا تھا. اس رات سونا مشکل تھا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, ہم لوگ کوئی کانفیڈنس یا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا ہم پہ,
ہمیں ورلڈ کپ ہمارا ہے انشاءاللہ اسی طرح کھیلتے جانا, ہم کھیل بھی اسی طرح رہے. دماغ خراب نہیں ہو گیا تھا, ایسا خراب نہیں ہوا تھا, ہم نے ہر ٹیم کو جو ہے امپورٹنس دی ہے, آسٹریلیا کو بھی ہم نے دی جان ماری بس اب آخر میں T20 میں ایک نہیں. ٹورڈز دی اینڈ یہ آپ نے نئی لیگز کا آغاز کیا ہے سکسر کے نام سے, تو اس کے بارے میں بتا دیں. اور مجھے بھابھی نے آرڈر لگا دیا کہ وسیم بھائی ہمیں تو پہنچاتے ہیں بفرین وغیرہ میں کافی تعمیر کے حکم کی, تو آپ نے ہماری پروڈکٹس یوز کیے ویسے ہی پہلے؟ مجھے دبئی میں جب ہماری اور پروڈکٹس ملے, میں پاکستانی بہت کم یوز کیے لیکن بہت مزہ آیا. میں نے آپ سے آف ایئر بھی بات کی تھی کہ مجھے بہت مزہ آیا ان پروڈکٹس کا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا برانڈ اتنے زبردست چیزیں کر رہا ہے. اور ایون میری وائف نے بھی یوز کیا, اسے بھی بہت مزہ آیا. اور جب امی وغیرہ انہیں تو پتہ ہی تھا, ان کے تو بڑے زبردست پروڈکٹ ہے, مطلب اس طرح الحمدللہ ایمانی کا ہے. تو جب آپ نے اس طرح کی مجھ سے رابطہ کیا تو آئی واز ویری ہمبل اینڈ لکی کہ یار اتنی اچھی برانڈ کے ساتھ اگر کولیبریشن ہو رہی ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. زبردست. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا پروڈکٹ ہے, باہر کا لگتا ہے پاکستان کا نہیں. تو ہماری ایمانی اس میں کوشش یہ WWF ایمانی کی کہ بھائی پاکستان کا پروڈکٹ کیوں نہیں اچھا ہو سکتا ہے یار, مطلب پاکستان کے لوگ اچھے ہیں, سب کچھ اچھا, تو پروڈکٹ بھی اچھا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ کہ پاکستان کے پروڈکٹس ایسے ہوں چلانے کا کہ اس کو آپ کسی بھی انٹرنیشنل پروڈکٹ سے کمپیئر کر سکیں. بالکل کر سکیں. اور پرفیوم ایک ایسی چیز ہے جو انٹرنیشنلی یوز ہوتی ہے, اور کوئی ہر بندہ لگانا چاہتا ہے. تو پروڈکٹ چیپ بھی ہو, مہنگا بھی ہو, اچھا بھی ہو اور بہت اچھا بھی ہو, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کیا کام کرتا ہے. آئی تھنک ہماری نے جو یہ انیشیٹو لی ہے, ہیڈز آف ٹو دیم. اور میری یہ دعا ہے کہ اس سمیت سارے پرفیوم جتنے بھی یہ نکالے یہ سب کو پسند آئے, اور یہ ہم نے خود پرسنلی چوز کیے ہیں. اور فریگرنسز کے سلیکشن میں آپ کا اپنا مزہ ہے. بالکل میرا اپنا ہاتھ ہے, اور کافی لوگوں سے کنسلٹ بھی کیا, اس کے بعد جا کے بنایا. اور جب میں نے یہ لگایا بھی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے یہ چوز کیا اور ان لوگوں نے ایسا پروڈکٹ ہمیں بنا کے دیا. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں باقی مواضع کو جو اس طرح کامیابی دی ہے ایسی کامیابی یہاں بھی. تھینک یو ویری مچ سر, آل دی بیسٹ. تھینک یو بھائی, بہت شکریہ.